بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول یہ چاہتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، ان سے استفادہ کیا جائے، ان کو اہمیت دی جائے، ان پہ توجہ رکھی جائے، ان سے سیکھا جائے۔ قرآن ایک خاموش ہادی ہے اور اہل بیت بولتے ہوئے ہادی ہیں۔ قرآن اصولوں اور فارمولوں کی کتاب ہے اور اہل بیت ان فارمولوں کے مصداقوں کا عنوان ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا صرف اگر فارمولے ہوں، صرف اگر تھیوری ہو تو طالب علم کامیاب طالب علم نہیں ہوتا۔ جی آج کا ماہر تعلیم سینہ چوڑا کر کے گردن اکڑا کر اور بازو پھلا کر بولتا ہے جی کہ ہم نے تعلیم میں ترقی اور تعلیم میں بہتری کو لے کر آئے ہیں۔ کیسے بھائی؟ کل کا بچہ اسکول جاتا تھا تو روتا پیٹتا جاتا تھا اور آج کا بچہ اسکول نہ جائے تو روتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ بچہ بدلا یا اسکول بدلا؟ نہیں، بچہ تو نہیں بدلا، اسکول بدل گیا۔ کل کا بچہ اس لیے روتا پیٹتا جاتا تھا کہ طباعت، قلم، صاحب قلم تراشا نہیں تھا تو استاد ماریں گے، تو اب ساری ٹینشن اس پہ ہے کہ قلم تراشا نہیں ہے۔ طباعت جو ہے وہ مثال کے طور پر پانی زیادہ ہو گیا اس کے اندر، وہ دبات جو ہے وہ پھیکی پڑ جائے گی۔ جب میں لکھوں گا تختی کے اوپر تو وہ دبات تو کام ہی نہیں کرے گی۔ اب یہ بچے پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے دبات کسے کہتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ سارے رستے روٹے پیٹتے جا رہے ہیں کہ اب وہاں کیونکہ پٹائی ہو نہیں ہے اور سلیٹ جو ہے وہ ایسی اور تختی پوتی نہیں ہے ملتانی سے، تو میں پرانی اصطلاحیں بول رہا ہوں۔ تختی تو میں نے ملتانی سے پوتی نہیں، اب میں کیسے اس پہ لکھوں گا کیسے؟ تو معلوم ہوا۔ ایک صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ تو اب وہ بچہ روتا پیٹتا اسکول جا رہا ہوتا تھا۔ آج کا بچہ اگر اسکول نہ جائے تو روتا پیٹتا ہے۔ تو بدلا کیا؟ بدلا ہے اسکول، بچہ نہیں بدلا۔ بچہ نہیں بدلا، بچہ تو 1000 سال پہلے بھی ایسے ہی تھا، ایسے ہی تھا۔ میری مراد ہے کہ مزاج میں ایسا ہی تھا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میری بی بی جناب زہرا فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے اللہم صلی علی محمد ایک قول میں ارشاد فرماتی ہیں کہ بچوں کی مجھے 5 خصلتیں پسند ہیں۔ اب وہ جو سیدہ نے 5 خصلتیں بیان کی ہیں نا، یہ نبی سے بھی منسوب ہے۔ ظہر الربیع کے اندر رحمت اللہ جزائری نے نبی مکرم سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں، بی بی فرماتی ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ بچوں کی 5 خصلتیں مجھے پسند ہیں۔ الاول انہم الباکون، پہلی صفت یہ ہے روتے زیادہ ہیں۔ تو کیا کل کا بچہ روتا تھا؟ بی بی نے فرما دیا آج کا بچہ روتا نہیں ہے۔ بچہ کہاں بدلا؟ الثانی لا یدخرون لغد، دوسری صفت مجھے بچوں کی اچھی لگتی ہے، یہ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے، ابھی چاہیے، آج ہی جانا ہے۔ کتنا ہی آپ سمجھاتے رہے کل دلوا دیں گے، کل لے جائیں گے، نہیں ابھی جائیے، ابھی چاہیے، یہ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے۔ 1400 سال پہلے والا بچہ بھی ایسے ہی تھا اور آج کا بچہ بھی ایسے ہی ہے۔ یجتمعون علی التراب، یہ مٹی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ 1000 سال پہلے والا بچہ اور آج کا بچہ کپڑوں کا خیال ہی نہیں کرتا، اپنے اسٹیٹس کا خیال ہی نہیں کرتا، اس کا کوئی اسٹیٹس ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کرے ہم بڑے ہو کر بھی بچوں کا یہ مزاج باقی رکھے ہیں۔ بی بی فرما رہی ہیں مٹی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ فرما رہی ہیں یامرون ثم یخربون، یہ مٹی کے کھلونے بناتے ہیں، ریت مٹی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، مٹی کے کھلونے بناتے ہیں، گھروندے بناتے ہیں، اور پھر جب کھیل لیتے ہیں تو لات مار کے توڑ دیتے ہیں۔ یامرون ثم یخربون، کھیلنے کے بعد یخربون، توڑ دیتے ہیں اسے۔ کیا بچہ بدل گیا؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ مولانا اب تو الیکٹرانک کھلونوں کا زمانہ ہے، سیل سے، ریموٹ سے چلنے والے کھلونے ہیں۔ تو بھائی کھلونا بدلا ہے، بچہ نہیں بدلا۔ کل مٹی کے کھلونے ٹوٹتے تھے، آج ریموٹ کے کھلونے ٹوٹتے ہیں۔ کسی گھر میں 1 مہینے سے زیادہ کھلونا نہیں رہتا۔ یہ بچہ کھیل کر توڑ دیتا ہے اور بتاتا ہے میری دنیا ہے، میں نے اسے ختم کر دیا ہے۔ دنیا سے دل لگا کے نہ رہو، استعمال ہو گئی، یہ استعمال کرنے کی شے ہے، سجا کر رکھنے کی شے نہیں ہے۔ پھر 5ویں صفت تو بی بی کیا فرما رہی ہیں؟ سبحان اللہ، فرماتی ہیں یختصمون بغیر حقد، یہ لڑتے ہیں مگر دلوں میں کینہ نہیں رکھتے۔ بچے تو نہیں بدلے نا، اسکول بدل گیا۔ اسکول نے بدل کر کیا کیا؟ اسکول نے بچوں کے مزاج کے مطابق کھلونے، کارٹون، ڈمیاں، مختلف ماڈلز، جی ایکٹیویٹی، فزیکل ایکٹیویٹی جسے آپ بولتے ہیں، یہ بچے بولتے ہیں، وہ اسکول کے اندر رکھ دی ہے۔ یعنی ان کو ان کے مزاج میں کیونکہ کھیلنا تھا، ان کے مزاج میں کیونکہ تفریح تھی، تو ان کے مزاج کے مطابق نظام تعلیم ایک ٹوکری میں بھر دیا، الف سے لے کے یہ تک کارٹون بنا دیا، الف کا ایک کارٹون بنا دیا، بے کا ایک کارٹون بنا دیا، پے کا ایک بنا دیا، جیم بنا کے اس کا ماڈل ڈال دیا، اور ٹوکری بھری بھی ہے، اور سامنے چارٹ کے اوپر الف سے لے کر یہ تک سیدھے سیدھے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ بچوں سے کہہ رہے ہیں ان میں ڈھونڈو، اسے دیکھو اور ان میں سے ڈھونڈ کے نکالو۔ اب بچہ انہیں دیکھ رہا ہے، اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ اب بچہ سمجھ رہا ہے میں کھیل رہا ہوں، اس کے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے۔
اسے کھیل کھیل میں پڑھایا جا رہا ہے. اب وہ جب کھیل کھیل میں, اچھا اصلی عنوان اس کو کھیل دے دیا, لیکن نتیجہ اس کا تعلیم ہے, یعنی اس کے مزاج کے مطابق تعلیم کو ڈھال دیا. میں عزیزان گرامی ماہرین تعلیم سے کہوں گا کہ آپ نے کوئی کارنامہ نہیں کیا. یہ اللہ کا نظام ہزاروں سال پرانا ہے. اس نے تورات, زبور, انجیل اور قرآن کے اندر تھیوریوں کو بھی رکھا ہوا ہے اور اہل بیت کی پریکٹیکل تصویروں کو بھی رکھا ہوا ہے. تم ان میں سے آیتیں نکالتے رہو, وہاں جوڑتا رہو, تمہاری تعلیم پوری ہو جائے گی. توجہ کر لیا آپ نے عزیزو. قرآن اور اہل بیت در حقیقت تھیوری اور پریکٹیکل, وہ نظریہ یہ اس کا مصداق, وہ فارمولہ یہ اس کا مصداق, ان دونوں کی ضرورت ہے. لہذا نبی نے فرمایا لن یفترقا, یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے. یعنی ان کے کا فلسفہ وجودی مل کے رہنا ہے. ان کا وجود ہی نہیں ہے جب تک کہ یہ دونوں نہ ہو. یہ دونوں رہیں گے ہی تب کہ جب دونوں رہیں. ایک کو لے کر یہ مت سمجھ لینا کہ تم نے دین لے لیا, یہ دھوکہ تمہارا ہوگا. خبردار, تمہارے علیحدہ کرنے سے یہ جدا ہونے والے نہیں ہیں. جب نبی نے فرما دیا یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے, تم جدا کرتے رہو, یہ جدا ہونے والے نہیں ہیں. تم بدبخت ہو جاؤ گے, تم پریشان ہو جاؤ گے, تم جگہ جگہ بند گلیوں کا شکار ہو جاؤ گے. آج جو قرآن کو بغیر اہل بیت کے لے کر چلنے والے لوگ ہوں گے وہ بند گلیوں کا شکار ہیں, شرمندگی کا شکار ہیں. منہ ان کا بات میں کھلا رہ جاتا ہے, آنکھیں ان کی تھوڑی دیر بعد چڑھنے لگتی ہیں, دم ان کا گھٹنے لگتا ہے. مگر جو تازہ فضا میں رہتے ہیں انہیں قرآن اور اہل بیت والا کہا جاتا ہے. اہل بیت کا وجود ہمیں تازہ فضا میں رکھتا ہے, زندہ وجود رکھتا ہے. کیوں بھائی ہر مجلس کا عنوان علی مولا کا نام, تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے, کیوں ہر مجلس کا, ہر محفل کا, ہر ملاقات کا عنوان مولا علی کے ساتھ ہوں؟ اس میں ایک فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ ہماری ترقی ہے, فلسفہ ہماری بہتری ہے, فلسفہ ہمارا بہتر سے بہتر ہونے کا مرحلہ گزرنا ہے. کل علی مولا کی بات کی تھی, آج بھی علی مولا کی بات, کل پھر علی مولا کی بات, صبح کی تھی, شام پھر علی کی بات. بھائی کوئی اور بات نہیں ہے. صبح سے شام تک 4 دفعہ مجلس میں گئے, ہر جگہ علی کی بات. یہ نبی کا حکم ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر کے ذریعے سے. یہ نبی کا فرمان ہے. میں اور بالا تر بات کرتا ہوں, یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہر مجلس میں علی کی بات ہو, نہ صرف علی کی بات ہو, زیادہ سے زیادہ بات ہو, سجا کر بات ہو اور اہتمام کے ساتھ بات ہو. جی علامہ طالب جوہری اللہ مقام و اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. مجھے ان کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے, بڑا تاریخی ان کا جملہ ہے. کہنے لگے ہم سے کہتے ہیں کہ اذانوں میں تم اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک ہی جملہ بولتے ہو 2 دفعہ, اشہد ان محمد رسول اللہ تم ایک ہی جملہ بولتے ہو, لیکن جب علی کی بات آتی ہے تو لائن لگا دیتے ہو. اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین وقاتل المشرکین اور وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا, یہ لمبی لائن لگا دی. بھائی ایک ہی جملہ کہہ دیتے اشہد ان علی ولی اللہ, مثلا یہی کہہ دیتے. اللہ کی بات ایک جملے میں, رسول اللہ کی بات ایک جملے میں, مولا علی کی بات اتنی لمبی, اتنی تفصیل سے. تو جوہری صاحب کا بڑا حسین جملہ, وہ فرماتے ہیں خود اللہ نے سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں آیت میں جب علی کی بات کی ہے تو 3 جملے بولے. انما ولیکم اللہ ایک جملہ, ورسولہ ایک جملہ, والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور جب علی کی بات آئی تو 4 جملے بولے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مل کر کوئی بھرپور مولا کا نام لے سکتے ہو ایسے ہی جیسے بھی لیا. زندہ باد. ایک صلوات نبی کی ذات پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ہر زمانے سے زیادہ ارتضائی بچوں کو جملہ گفٹ میں دے رہا ہوں, ہر زمانے سے زیادہ نعرہ حیدری کی ضرورت آج ہے, اس لیے کہ بحث امام بارگاہ سے نکل کر مدرسوں میں جا چکی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جو یہ ذاکرین کا کردار ہے, ذاکرین کی ریاضت ہے, ذاکرین کی محنت ہے کہ آج بحث وہاں چلی گئی ہے. اب یہ بحث آپ کی اور ان کی نہیں رہی, اب یہ بحث ان کی اور ان کی ہو گئی ہے. توجہ ہے, تھوڑا سا گردن ہلا دیں, میں بات جاری ہے.
ہر زمانے سے زیادہ میں مولانا سے بھی کہوں گا، مولانا سے، علماء و ذاکرین سے کہوں گا، ہر زمانے سے زیادہ اس سال اگر ذاکرین اپنے محرم اور سفر کی مجلسوں کا عنوان افضلیت مولا علی کو قرار دیں تو یہ جہاد سے کم نہیں ہے۔ اس سال کی مجلسوں کی پالیسی اگر یہ ہو جائے کہ ہر ذاکر افضلیت پر بات کرے گا جی تو رنگ کچھ اور ہوگا۔ جتنی جلدی لوگوں کو ہدایت ملے گی اتنے جلدی امام زمانہ آئیں گے۔ پوری انسانیت کا فائدہ ہے کہ لوگوں کو صحیح رستے پہ لائیں، یہ بامقصد اور نظریاتی کام ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا مجھے اور ٹائم دیجئے، 10-15 منٹ بولوں گا میں۔ ارتضا بھائی ہوتا ہی ہے کہ ہم 1 گھنٹہ سوچتے ہیں مگر وہ کیونکہ زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے تو بعض بزرگ بھی ہیں، شخصیات بھی ہیں، مصروف لوگ ہیں، تو میں دل رکھ کر مجلس پڑھتا ہوں کہ کسی کو اگر جلدی بھی ہے تو وہ ذرا برداشت فرمائے مجھے طالب علم کو۔ کیوں ہر مجلس کا عنوان مولا علی کی بات؟ اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے کہ ہر مجلس کا عنوان علی مولا کی بات ہو۔ اچھا، جب ہر مجلس میں، مثلا مجھے ہی لے لیں، آپ حقیر فقیر سا ایک نااہل طالب علم ہوں، اگر صبح سے شام تک 5 مجلسیں پڑھوں اور ہر مجلس میں مولا علی کے فضائل پڑھوں تو 2, 4, 6 دن 15 دن کے بعد تو اب کیا کہوں؟ مثلا یہ سوال آئے گا نا جی، اب کیا کہوں اور کیا کہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو معلوم تھا کہ تم ساری زندگی علی کی بات کرتے رہو گے، علی کی بات ختم ہونے والی نہیں ہے۔ مطالعہ کرو، محنت کرو، علی کی بات بہت ہے۔ ابھی تو نہج البلاغہ کی شرح نہیں ہوئی، ابھی تو کوئی بتائے کہ علی مولا نے آسمانوں کی خلقت کے بارے میں کیا بتایا ہے، کوئی بتائے کہ زمین کو علی مولا نے کیا بتایا کیسے خلق ہوئی۔ علی مولا نے ان جانوروں کی خلقت پر خطبہ دیا ہے جن جانوروں کو دیکھنا دوربینوں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ چیونٹی پر خطبہ، چیونٹی پر خطبہ۔ بھائی A4 سائز کے اوپر سورہ الحمد خطاطی کر کے لکھنا، خوبصورتی سے سورہ الحمد کو لکھ دینا A4 سائز کے صفحے پر، یہ بھی خطاطوں کا ہنر ہوگا، مگر چاول کے دانے پہ لکھنا کتنا بڑا ہنر ہے۔ آسمانوں کے بارے میں بات کرنا علی کا ہنر ہے، مگر چیونٹی پر بات کرنا تو مخصوص ہے علی کی ذات کے ساتھ۔ ظریف موضوعات کے اوپر علی مولا بات کر رہے ہیں۔ بیٹھے ہوئے ہیں سرکار، اپنی جوتی کو ٹانکا لگا رہے ہیں۔ چند صحابہ کرام برابر سے گزرے یہ کہتے ہوئے کہ خطابت کرنا، نثر میں بولنا، اچھا نظم میں بولنا تو ان کی تہذیب کا حصہ تھا، نثر بولنا نہیں آتی تھی انہیں، یعنی یہ شعر میں باتیں تو کرتے تھے مگر جملے نہیں بنتے تھے ان سے۔ نظم کہنا ان کے لیے زیادہ آسان تھا، نظم میں گفتگو اور مکالمہ زیادہ آسان تھا بنسبت نثر میں بات کرنے کے جو میں ابھی بات کر رہا ہوں۔ اس کے موجد علی ہے۔ مولا علی نے نثر میں بولنے کا ڈھنگ عطا کیا ہے، یعنی عربوں کو سکھایا ہے کہ بولا کیسے جاتا ہے۔ قرآن تو نظم اور نثر سے بالا تر ہے نا، لہٰذا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ مولانا کیا بات کرتے ہیں، قرآن ہے اس سے پہلے، مولا علی سے پہلے تو قرآن ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تو قرآن تو نظم اور نثر سے بالا تر ہے، نہ نظم ہے نہ نثر ہے، تبھی تو معجزہ ہے۔ بھئی تھوڑی گردن ہلا دو جی، کلام 2 ہی ہوتے ہیں، یا نظم ہے یا نثر ہے۔ ارتضا بھائی پڑھ رہے تھے نظم، میں بول رہا ہوں یہ نثر، تیسرا تو کلام ہی نہیں ہوتا کوئی۔ کلام ہوتے ہی 2 قسموں کے ہیں، نظم یا نثر۔ قرآن نہ نظم ہے نہ نثر، تبھی تو معجزہ ہے کہ نثر کی تمام شرائط اور الجھنوں سے بالا تر، نظم کے تمام تقاضوں سے بالا تر، نہ نظم ہے نہ نثر ہے، قرآن ہے، یہ تبھی تو معجزہ ہے۔ لہذا قرآن کا جواب نہیں آئے گا۔ مجھے پتا ہے کہ یہ سوال ذہن میں آ سکتا تھا کہ نثر بولنے کا سلیقہ علی مولا نے سکھایا ہے جی۔ بیٹھے ہوئے حضرت برابر سے صحابہ کرام گزرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بولنا، نثر میں بولنا کتنا مشکل کام ہے، اور اگر کوئی بولے اور ایسا بولے کہ پورے خطاب کے اندر کوئی لفظ بھی الف والا استعمال نہ ہو، بغیر الف کے الفاظ کا مجموعہ ایک خطاب کی صورت میں فی البدی بولتا چلا جائے اور کوئی لفظ بھی ایسا نہ لائے جس میں الف آ رہا ہو، مولا نے انہیں دیکھا اور مسکرا کے فرمایا یہ علی کے لیے آسان ہے۔ اور مولا نے بغیر الف کا خطبہ دیا جس میں 1000 کچھ الفاظ ہیں، فی البدی مولا مولا، اور موضوع بھی مشکل، توحید کا موضوع، اللہ کے بارے میں علی بول رہے ہیں مگر ایسا بول رہے ہیں کہ اس میں ان کی خواہش تھی کہ الف کے بغیر الفاظ ہوں، بغیر الف کا خطبہ۔ ایسے ہی حضرت ایک دن اپنی ابا کو رفو کر رہے تھے تو کچھ صحابہ کرام قریب سے گزرے اور کہا کہ بولنا، وہ بھی نثر میں بولنا بہت مشکل ہے، اور اگر کوئی بولے اور ایسا بولے کہ اس کے الفاظ میں نقطے والا کوئی لفظ نہ ہو، کوئی حرف نہ ہو، کوئی ایسا حرف نہ ہو جس میں نقطہ آتا ہے۔ مولا پھر مسکرائے، مولا نے فرمایا یہ علی کے آسان ہے، علی کے لیے آسان ہے، اور آپ نے 900 کچھ الفاظ پر مشتمل خطبہ دیا جس کے اندر ایک لفظ بھی نقطے والا نہیں ہے جی، غیر نقط خطبہ مولا علی کا جی۔
علی مولا کے لیے ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی، ابھی علی مولا کے فضائل ہی بیان نہیں ہوئے، ابھی تو فضائل ہی بیان نہیں ہوئے. اور مجھے تعجب ہے، مجھے افسوس بھی ہے، مجھے گلا و شکوہ بھی ہے اپنے قبیلے کے بعض دوستوں سے کہ پورا عشرہ گزر جاتا ہے، خاص طور پہ عشرہ اولا، اور پورے عشرے میں 10 مجلسوں میں 10 باتیں مولا علی کی نہیں ہوتی. ساری نصیحتیں، ساری تبلیغات، سارے نصائح، ساری وصیتیں، ساری اصلاحی اور تربیتی گفتگو ہماری ضرورت ہے، ہونی چاہیے. ابھی میری اس گفتگو میں آپ بعد میں ویڈیو لے لیجئے گا، کوئی 15 باتیں تو میں نصیحتوں کی کر چکا ہوں. تو یہ کون کہہ رہا ہے کہ نصیحت نہیں ہونی چاہیے؟ نصیحت کے بغیر، واعظ کے بغیر، ہدایت کے بغیر تو مجلس کیسے مکمل ہوگی؟ ائمہ کی خواہش ہے، ائمہ کی آرزو ہے کہ معاشرہ اصلاح پائے، انہوں نے جانیں دے دی اصلاح کی خاطر، لیکن پورے 1 گھنٹے کی گفتگو، 1.5 گھنٹے کی گفتگو میں 2 فضیلت کی باتیں بھی مولا علی کی نہ ہوں، پورے 10 دن میں 10 باتیں نہ ہوں، تو کیا لے گا یہ بچہ؟ وہ ہدف جو نبی نے دیا، وہ مقصد جو اہل بیت نے دیا، وہ جو ہمیں ہدف اللہ نے دیا، اسے کون پورا کرے گا؟ تو میرے قبیلے کے لوگوں صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. آپ سے گزارش کروں گا، ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، میں عزادار خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، ماتمی گھرانے سے میرا واسطہ ہے، جی ذاکروں کی اولاد ہوں، خاندانی عزادار گھرانے سے جو خاص طور پر ہندوستان میں ہمارے علاقے سے اور سندھ میں ہمارے علاقے سے آشنا ہے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے. جی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم نے تو یہ مزاج دیکھا ہے کہ اگر میں خطیب 1 گھنٹے کی گفتگو میں 1 فضیلت کی بات بھی کیے بغیر ممبر سے اتر آؤں تو مجمع میں موجود بزرگ روک لیتے تھے. مولانا آپ نے 1 گھنٹے گفتگو کی، مولا علی کی بات نہیں کی. دشمن چھپا رہا ہے حسد میں، اپنے چھپا رہے ہیں خوف میں. کبھی خوف ہے دشمن کا تو کبھی خوف ہے اپنے درمیان بیٹھے ہوئے کچھ خود ساختہ مفکروں کا. تھک گئے آپ میری باتوں سے؟ نہیں، خود ساختہ مفکروں سے بھی مت ڈرو. عباس زیدی صاحب یاد ہوں گے، نجمی بھائی، آپ کو ان کے بڑا اچھا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، جس کی جو چیز ہو اسی کے نام سے بیان کریں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. وہ فرمانے لگے 2 چیزوں نے تباہی پھیلائی ہے، 2 چیزوں نے تباہی پھیلائی ہے، ایک سیلف میڈیسن نے اور ایک سیلف اسٹڈی نے، بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے علاج نے اور بغیر استاد کے کتاب خوانی نے. کتابیں پڑھ رہے ہیں صاحب بغیر استاد کے، صلوات پڑھیں گا محمد و آل محمد. جی کسی سے پوچھ رہے ہیں ہم نے فلاں کتاب میں پڑھا ہے، ہم نے اصول کافی پڑھی ہے بھائی، ہم نے ملا یاز الفقی بھی پڑھ لی، تہذیب بھی پڑھ لی، ہم نے یہ حدیث ہم نے دیکھ لی ہے، آپ کون ہوتے ہیں، ہم نے پڑھ لیا. کوئی استاد تھا تمہارا؟ کل بے استادہ گالی تھا اور آج بے استادہ اعزاز ہے. نہیں، ہمارا کوئی استاد نہیں ہے. یہ تم تعریف کر رہے ہو اپنی. جب کسی سے بھونڈا کوئی کام دیکھیں تو اس سے کوئی پلٹ کے اگر بزرگ پوچھ لے تمہارا استاد کون ہے تو کہتا ہے ہمارا کوئی استاد نہیں ہے. تو یہ تو تم اپنی مذمت کروا رہے ہو. جس کا کوئی استاد ہی نہیں ہے، جو کسی سے صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. تھوڑا سا مجھے اجازت دیجئے کہ کیوں ہر مجلس کا عنوان علی مولا کی ذات؟ اس لیے کہ جتنا ذکر ہوگا اتنا شوق بڑھے گا، اور جتنا شوق بڑھے گا اتنا وصل بڑھے گا. تھوڑی توجہ دیجئے گا، یہ اصطلاحیں تھوڑی سی عاشقانہ ہے. جتنا ذکر بڑھے گا اتنا شوق بڑھے گا. 6 دفعہ اگر آپ کے سامنے فلاں بریانی کا کوئی تذکرہ کر دے تو دل کرتا ہے نا کہ کھاتے ہیں چل کے. فلاں کباب چی کے کباب کا کوئی تذکرہ کر دے تو دل کرتا ہے نا کہ وہ کباب، اب چلو بھائی اتنی تعریفیں سن لی. تو ذکر شوق کی طرف لے کے جاتا ہے. جتنا ذکر بڑھتا ہے اتنا شوق بڑھتا ہے. بڑے گردن ہلا دو بھائی، 2-4 لوگ تو مسلسل. جی جتنا ذکر بڑھے گا اتنا شوق بڑھے گا، جتنا شوق بڑھے گا اتنا وصل بڑھے گا. جی شوق لے جائے گا نا آپ کو دکان تک، شوق لے جائے گا نا آپ کو اس کباب جی تک، یہ شوق لے جائے گا وصل تک. اور پھر وصل منزل نہیں ہے، جب وصل کی منزل پر پہنچیں گے تو پھر اصلی ذائقہ شروع ہوگا. اب تک تو سنا ہوا تھا، اب تو دیکھ بھی لیا. بھائی صلوات پڑھے تو میں عرض کرتا ہوں، اتنے عرصے سے علی علی سن رہے تھے، علی کو پڑھ بھی لیا، اب علی تک پہنچ بھی گئے. اب جب پہنچ گئے تو کوئی پوچھے میں سمے تمار تمہیں ذائقہ کیا ملا ہے؟ اس لیے کہ عشق حقیقی میں، توجہ، عشق حقیقی میں معشوق کو پا لینا آغاز عشق ہے.